السلام علیکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا عنوان ہے اٹلانٹس کا گم شدہ شہر. یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے جب تپا دینے والی گرمیوں کا لمبا دن ختم ہونے ہی والا تھا. سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی لوگ گھر سے باہر نکلنے لگے تھے اور جاتے جاتے بھی سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی. بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے, خواتین فرصت کے پلوں کا مزہ لے رہی تھی. تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اگلے کچھ لمحوں میں ہی زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا تباہ ہو چکا تھا, اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی کے اندر سما گئی. یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اور اس علاقے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا, اور آج تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب اس دنیا میں موجود بھی تھی یا نہیں. اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ اٹلانٹس میں آباد لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی جسے ہم آج تک یاد رکھتے ہیں؟ دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس ایک ایسا بد نصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا. اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا. افلاطون نے اپنی 2 کتابوں میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے. افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے وقت سے 9,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا. یہ شہر اٹلانٹک اوشن میں کہیں واقع تھا جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا. افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا. یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا. ان دائروں میں اچھلتی سمندری موجوں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا. اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی, جہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے. یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا چاندی ایک معمولی سی چیز تھی. اٹلانٹس میں عالیشان محل اور عبادت گاہیں تھیں. اگر ان تعمیرات کے آگے اہرام مصر, دیوار چین, تاج محل یا برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹس کے آرکیٹیکچر کی برابری نہیں کر سکتے. اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا جیسی تھی اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے. افلاطون نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں مافوق الفطری اور جادوئی طاقت ہوا کرتی تھی, جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے. افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ تھی اور نہ کبھی ہوگی. اٹلانٹس جس جزیرے پر آباد تھا وہاں قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھا, جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا. کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا. جہاں بے شمار چرند و پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے. شہر کی انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی. اٹلانٹس کی جدید ترقی کے متعلق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹان کے ذریعے اونچی عمارتوں کو بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا, جبکہ ان کے تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا. ان کے پاس کھیتی باڑی کے بھی نت نئے طریقے اور تکنیک تھی, جس سے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے. افلاطون نے اٹلانٹس میں دیوتا کے بنے ایک عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے جو خالص سونے کی تھی اور جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے. لیکن ایک طرف جہاں افلاطون نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریف کی ہے تو دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے. افلاطون کے مطابق انہی وجوہات سے تہذیب پر خدا کا قہر نازل ہوا تھا. دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے. انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا, تمام یورپ ماں سوائے ایتھنز کے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کہے جانے والے اس اٹلانٹس کو خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا. افلاطون کے مطابق طوفان, زلزلے, سیلاب اور آتش فشاں پھٹ پڑا. اس عظیم تباہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سطح سمندر پر بسا یہ شہر پانی میں ڈوبنے لگا. آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا. ہر طرف سے زوردار دھماکے ہونے لگے. یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت یہاں پر 500 سے 1000 ایٹم بم پھٹنے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے. یہ دنیا میں آنے والی شدید ترین تباہیوں میں ایک تباہی تھی.
एटलांटिस के लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग समंदर में कूद गए, कई लोग आग उगलते पत्थरों की बारिश से जलकर राख हो गए। जमीन फटने लगी और कई जानदार इसमें समाने लगे। देखते ही देखते सारा शहर समंदर में डूब गया और एटलांटिस का ये इलाका सफ़े हस्ती से ऐसा मिटा गोया वहां कभी कुछ मौजूद ही ना था। कई मोरिखीन ने एटलांटिस को महज अफलातून का एक अफसानवी शहर करार दिया है, लेकिन हर जमाने में तारीख दान ये दावा करते रहे हैं कि ये शहर सच में कहीं मौजूद था और आज भी बहरा ओकियानूस के ज़ेर समंदर में दफन है। ऐसा माना जाता है कि आज बहरा ओकियानूस के कुछ जजीरे एटलांटिस के ही डूबे हुए ज़मीनों के कुछ हिस्से हैं जो आज भी इसी हालत में रह गए हैं। एटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स ने जापान के आइलैंड के करीब एक जांच की और समंदर की गहराइयों में रिसर्च करने पर देखा गया कि यहाँ पहाड़ नुमा सीढ़ियों के स्ट्रक्चर मौजूद थे। इस स्ट्रक्चर की हाइट एक एवरेज बिल्डिंग के बराबर थी। जब एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए समंदर के उस हिस्से की मुकम्मल जांच की गई तो इंसानी आंखें हैरान रह गई। जब इस जगह की 3D मॉडल को हजारों सालों बाद दुनिया के सामने लाया गया, जहां शानदार महल, शहर और आलीशान इमारतें थी, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि हजारों साल पहले ये शहर समंदर के ऊपर हुआ करता था, जहां इंसानी तहजीब आबाद थी। रूहानियत और इल्म में अगर हम एटलांटिस के मुतालिक जानने की कोशिश करें तो मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि एटलांटिस में बसने वाले लोग दरअसल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की मखलूक थे, यानी जिन थे, जो 10,000 साल पहले इस दुनिया में आए और यहाँ आबाद होकर अजीमुशान तहजीब की बुनियाद रखी थी और पूरी दुनिया को लिखने पढ़ने और जदीद टेक्निक के इल्म से नवाजा था कि इस तरह उड़ने की सलाहियत और गैर मामूली कुव्वत इंसानों को कभी नहीं मिली। रिवायतों के मुताबिक ये जन्नात की तहजीब में आदम अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले आबाद थे, जो अपनी सरकशी की वजह से तबाह हो गई। जबकि एक नजरिया ये भी है कि एटलांटिस दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाले तूफान में गर्क हुआ था, क्योंकि इस तरह की अजीम तबाही का जिक्र इंसानी तारीख में सिर्फ तूफान नूह में ही मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़िंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आप सबका हाफिज़ और निगहबान रहे। बसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।